أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. آج 13 جمادی الاول کی مناسبت سے، جو کہ ایک روایت کے مطابق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا روز شہادت بھی ہے، آپ سب کی خدمت میں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، جو کہ صاحب عزا ہیں، دلی تعزیت عرض ہے. السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک وکنت لممتحنک به صابرا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو، جو کہ ایک بے مثال اور بے بدیل خاتون ہے اس عالم ہستی میں، اور تمام دنیا کی خواتین کی سردار ہیں، اولین سے لے کر آخرین تک، اور تمام بہشتی خواتین کی سردار ہیں، ان میں ابیاں ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر حجت ہیں، اور خاص طور پہ کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے. ان کے بارے میں گفتگو کرنا وقتاً ایک بہت مشکل کام ہے، اور ایک ایسی بعظمت خاتون جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. یعنی بہت زیادہ گہرے نکات امام علیہ السلام کی اس روایت میں موجود ہیں کہ جو اسرار یا جو راز امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظاہر کریں، وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دی جائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام حرکات اور آپ کی گفتار جو ہے وہ خاص دقت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تحقیق کی جائے، تاکہ جو شناخت ہمیں حاصل ہو وہ لیلۃ القدر کے مراتب کے برابر ہو. یعنی جو انسان لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہے وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کو درک کر سکتا ہے، کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا: وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی حقیقت کو بہت آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا. اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق آپ کی وسعت، آپ کی ذات کی وسعت اور معرفت جو ہے وہ شب قدر کی معرفت کی طرح ہے، کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ملائکہ اور روح الامین کا جو ہے وہ محل نزول اور جائے نزول ہے فی کل امر. اسی طرح کی شب قدر جو ہے وہ انسانوں کے لیے خیر و برکت اور شرافت رکھتی ہے، اور ممتاز ہے تمام دوسری راتوں سے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات بھی اسی طرح تمام انسانوں میں شرف، کرامت، عظمت اور برکت کے حوالے سے ممتاز اور بہترین افراد میں سے ہیں. آپ آسمانوں اور زمین میں اسی طرح جیسا کہ شب قدر جو ہے وہ ایک مبارک رات ہے اور انسان کے روحانی نشو و نما کا اور دائمی خیر کا جو ہے وہ سبب ہے، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات بھی جو ہے وہ مبارکہ ہے، اور آپ جو ہیں وہ آسمان و زمین کی برکت ہیں اور دنیا و آخرت کی کوثر ہیں. اور شب قدر جو ہے وہ عظمت کے لحاظ سے جو ہے وہ سال میں بالکل منفرد رات ہے. اسی طرح آپ کی ذات بھی جو ہے دنیا کی خواتین میں جو ہے وہ منفرد ہے، اور آپ جو ہے وہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں دنیا اور آخرت میں. اور منفرد ہیں اس لیے کہ ہمیں روایات میں یہ ملا ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو آپ کے لیے فرزندان آدم میں سے کوئی کفو پیدا نہ ہوتا. جیسا کہ شب قدر میں جو عبادت ہے وہ پروردگار عالم کے فیض کا باعث ہے اور کمالات ربانی اور برکات آسمانی تک پہنچنے کا سبب ہے. اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شناخت اور آپ سے ارتباط جو بھی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے برکات اور خیر کا سبب ہے. اور شب قدر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سعادت کی شب ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات جو ہے وہ سعادت کا راز ہے. لہٰذا آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کی پیروی اور اطاعت انسانوں کے لیے دائمی سعادت کا سبب ہوگی. جیسا
جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس میں تمام انبیاء کی صفات موجود ہیں، ایک خاتون اگر وہ مرد ہوتی تو نبی ہوتی، اگر ایک خاتون اگر مرد ہوتی تو رسول خدا کی جگہ ہوتی، معنویات، ملکوتی تجلیوں، خدائی جلووں اور جبروتی اور ملکی اور ناسوتی جتنے بھی جلوے ہیں آپ کی خدا کے، وہ سب آپ کی ذات میں جمع ہے۔ ایک ایسا انسان جو کہ تمام معنی میں انسان ہے، ایک خاتون جو کہ تمام معنی میں خاتون ہے۔ تو امام خمینی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ایسی خاتون ہے کہ جو افتخار ہے خاندان وحی کا، اور ایک ایسے خورشید اور ایسے سورج کی مانند ہے جو کہ اسلام میں جو ہے وہ اس کی روشنی جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک ایسی خاتون کہ جن کے فضائل جو ہیں وہ رسول خدا کے فضائل کے برابر ہیں اور خاندان عصمت و طہارت کے فضائل کے برابر ہے۔ ایسی خاتون کہ اگر کوئی شخص اپنی ہر سوچ کے مطابق اس نے ان کے بارے میں گفتگو کی، ان کے بارے میں ان کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اور احادیث جو خاندان وحی سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ان لوگوں کے فہم کے مطابق ہیں، یعنی ایسا ہے کہ دریا کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا جائے، جیسا نہیں ہو سکتا اس طرح۔ اور دوسروں نے جو بھی کہا ہے آپ کے بارے میں انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کہا ہے، نہ یہ کہ انہوں نے بی کے مرتبہ کے برابر جو ہے وہ، کیونکہ ہم ان کا مرتبہ اور مقام بیان نہیں کر سکتے، صرف اپنے فہم اور عقل کے مطابق ہمارے ذہن میں جو ہمارا ذہن جہاں تک پہنچ سکتا تھا اور ہمارے ذہن کی جہاں تک پرواز تھی ہم نے وہ بیان کیا۔ اسی لیے آپ کی عظمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو بھی چیز لکھی جائے گی آپ کے بارے میں وہ یقیناً کامل نہیں ہوگی، اور صرف لکھنے والے نے اپنے ناچیز فہم کے مطابق وہ چیز لکھی ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ انتہائی کم تھی، اور دوسری طرف یہ کہ اس زمانے میں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اجتماعی اور سوشل حوالے سے جو تھی وہ ایکٹیو نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی سیرت کے بارے میں ہم تک جو بھی پہنچا ہے وہ بہت کم ہے، اور خاص طور پہ آپ کی سیرت کے بارے میں جو معارف ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم ان سے محروم ہیں ایک طرح سے۔ لیکن یہاں پہ ہم صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قول اور فعل، اور خاص طور پہ آپ نے جو تربیتی حوالے سے جو بھی اصول ہمیں بتائے اور آپ کی رفتار کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں جو بھی ہمارے لیے اس میں درس موجود ہے، ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ اس کے مصداق کے مطابق جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ اور یہ جو تحقیق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اپنے خاندان کے حوالے سے جو بھی سیرت رہی ہے، یہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے طور پہ انجام دیا جائے، خاص طور پہ 4 چیزوں کو کہ خاندان کی کیا اہمیت ہے، اس کے علاوہ شادی اور اس کی ضرورت اور اس کے جو قوانین ہیں، اس کے علاوہ شوہرداری کے حوالے سے آپ کی کیا سیرت تھی، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کی کیا سیرت تھی۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کہ دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشنودی اور آپ کے جو محبین اور چاہنے والے ہیں ان کے لیے مفید انشاءاللہ واقع ہو۔ سب سے پہلی چیز جو کہ سیرت زینب زہرا سلام اللہ علیہ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بیان کریں وہ خاندان کے حوالے سے آپ کی سیرت ہے، کیونکہ خاندان کو جو ہے وہ دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کہ جس کے بارے میں جو ہے ہمیں روایت ملتی ہے ما بنی فی الاسلام بنا احب الی اللہ عز وجل وعز من التزویج، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی بنیاد جو خداوند عالم کے نزدیک محبوب ہو اور بلند تر ہو وہ شادی سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اور خاندان جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے جسے کہتے ہیں یونٹ ہے، سوشل یونٹ، جو کہ تمام دینی ادیان الہی میں جو ہے وہ خاص اس کو جگہ دی گئی ہے، خاص مقام
اس کو دیا گیا ہے. اسلام نے بھی اس کو ایک انسان ساز مکتب کے عنوان سے خاص اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کی ہے، خاص طور پہ اس کی کرامت کے حوالے سے، اور خاندان میں کس طرح سے ایک انسان بہتر طور پہ روحانی طور پہ نشو و نما پا سکتا ہے، تربیت کے حوالے سے اور کمال حاصل کرنے کے حوالے سے، محبت اور رحمت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خاندان اگر الہی معیار کے مطابق ہو اور جس طرح سے خداوند عالم چاہتا ہے، جو اس نے اس دنیا کا اور اس خلقت کا ہدف قرار دیا ہے جو کہ بندگی خدا، اگر اس کے مطابق ہو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے مطابق اگر اس کی تشکیل ہو تو انسان کی روح اور جان کی جو ہے وہ ایک طرح سے پرورش کے لیے، اس کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ انسان کو اوج کمال تک پہنچانے کا یہ ایک وسیلہ بن سکتا ہے. اور ایک صحت مند خاندان اس حوالے سے صحت مند کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ان تمام معیار جو الہی معیارات ہیں، جو خدا کے بتائے ہوئے معیارات ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو اس کی بیس پر ہم ایک بہتر اور کامل معاشرہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں دے سکتے ہیں. اور اگر معاشرے کو اگر ہم ایک جسم سے تشبیہ دیں تو اس کا سب سے پہلا جو یونٹ اور سب سے پہلا جو سیل ہے وہ کیا ہے؟ فیملی ہے، وہ خاندان ہے. لہٰذا اگر اس کی اساس اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قوانین الہی پہ رکھی جائے اور عبادت کے راستے میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جائے تو یقیناً انسانی معاشرے کی جو سعادت ہے اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے. اور جو ہے وہ خاندان کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے نظام زوجیت کے ذریعے سے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، جو شادی کا سسٹم دین میں رکھا گیا ہے. اور نظام زوجیت جو ہے وہ تمام جو ہے وہ سنت الہی پہ جو ہے وہ اس پہ حاکم ہے. اور تمام جسے کہتے ہیں عالم تکوین اور تشریع میں جو جتنی خدا کی سنتیں ہیں، اس معنی میں ہے کہ نظام علل اور اسباب جو دنیا میں ہے، جو کہ خدا نے بنایا ہے، کہ کچھ علل اور اسباب جو ہیں وہ خدا نے تعین کیے ہیں مخلوقات الہی میں، ان کا مکمل جو ہمیں جہاں پہ جسے کہتے ہیں اتحاد نظر آتا ہے وہ زوجیت میں نظر آتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جو ہے وہ فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ نر و مادہ سے پیدا کیا، شاید تم جو ہے وہ اس بارے میں توجہ کرو. اسی طرح جو ہے وہ پودوں کے بارے میں فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تمام پودوں کو جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ پیدا کیا. اور جو حیوانات کے بارے میں بھی پروردگار عالم فرماتا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ پروردگار عالم نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ ہمسر یا بیوی قرار دی. اسی طرح جو چار پائے ہیں، جو جانور ہیں، ان کے بھی خدا نے جوڑے بنائے، اور اس وسیلے سے پروردگار عالم نے تمہاری نسل کو اس دنیا میں بڑھایا، اور اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لہذا کمال اور سعادت جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ اس جو خدا نے بنایا، جو رستہ جو بنایا ہے، تکوینی جو نظام قدرتی نظام بنایا ہے نظام زوجیت کا، وہ آگاہی اور اختیار کے حوالے سے ہے. اور جو یہ نظام جو ہے وہ ہمیں تاکید کرتا ہے اس پہ کہ شادی کا جو سلسلہ ہے اور جو زوجیت کا جو سلسلہ ہے اس پہ اس کی تاکید کرتا ہے. اور قرآن مجید کی آیات میں جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ بار بار تاکید کی رہی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اور اسی طرح جو ہے وہ احادیث اور روایات میں بھی شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ روایات آئی ہیں، جیسا کہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ عز وجل وعز من التزویج، یعنی اسلام میں کوئی بھی بنیاد جو ہے وہ خدا کے نزدیک محبوب تر نہیں ہے شادی سے زیادہ. یہی فرماتے ہیں
تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ انسان جو ہے وہ شادی کے ذریعے اپنا آدھا دین جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، اور جو کمال کے راستے تک پہنچنے کے لیے، سعادت تک پہنچنے کے لیے، اور باقی جو آدھا حصہ ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العزب، یعنی کہ شادی شدہ شخص کی جو نیند ہے وہ اس شخص کی نیند سے بہتر، اس شخص کے جاگنے سے بہتر ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے، جو کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو شب زندگاری کرے، اس سے افضل ہے شادی شدہ شخص کی نیند۔ اور یہ روایات ان میں جو ہے واضح طور پہ بیان کی گئی ہے، سنت بیان کی گئی ہے شادی کی، اور نظام زوجیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا جو کمال ہے وہ اسی اپنے زوج کے ساتھ، یعنی اپنے جو ہے وہ جوڑے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، یعنی انسان کا کمال اسی میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احادیث و روایات میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ آپ کو کمال کا راستہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اگر یہ راستہ آپ اختیار کریں تو زوجیت کے بغیر اگر مشکل نہ ہو تو اگر محال نہ ہو تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا یہ برتری جو بتائی گئی ہے شادی شدہ افراد کی برتری غیر شادی شدہ افراد پہ جو روایات ذکر کی گئی ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ جو شادی شدہ فرد ہے وہ ایک غیر شادی شدہ فرد کی نسبت جو ہے اس میں جو ہے وہ تکامل اور وسعت اور جو عظمت جو خاص طور پہ ہے، جو کیونکہ اپنے نصف دین کو شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے اس وجہ سے۔ اسی لیے خاص طور پہ مرد اور خواتین کی جو زوجیت ہے وہ ایمان اور خاص طور پہ جو آئلی قوانین ہیں، خانوادے کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کی آگاہی کی نسبت جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دین اسلام میں جو کامل ترین دین ہے اور جس نے انسان کی ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، لہٰذا اس نے خانوادے کے لیے، فیملی کے لیے بھی بہت جو ہے وہ گہرے قوانین جو ہے وہ بتائے ہیں، اور افراد کی جو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو ہے وہ واضح کی ہیں یہاں پہ، کہ جو قوانین بتائے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لکھنے کے حوالے سے ہوں، بلکہ ان کا جو تحقق ہے، جو ظاہری طور پہ ان پہ عمل ہے وہ بھی امکان پذیر ہے۔ اس لیے خدا نے اس کے لیے رول ماڈل بھی ہمیں پیش کیا ہے، کہ جو وہی جو ہم نے بتایا ہے کہ فاطمی گھرانہ ہے، کہ وہ گھر جس میں اس کے گھر والے جو ہیں وہ پروردگار عالم کی رحمت سے اور رسول خدا کے لطف و کرم سے سیراب ہوئے، اور ان کی جو مختصر زندگی تھی وہ تمام کی تمام عشق، محبت اور وفا اور کرامت اور عزت اور ایثار کے ساتھ جو ہے وہ گزری۔ اور ہم سیرہ عملی میں دیکھتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہماری سیرت ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو اظہار کیا گیا، یا رسول خدا نے جب آپ سے پوچھا شادی کے حوالے سے تو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے اظہار کیا، اصل میں یہ تھا کہ رہبانیت سے جو ہے وہ دوری کا اعلان تھا ایک طرح سے، کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مسیحیت میں اور دوسرے ادیان میں جو ہے وہ رہبانیت اختیار کرنے کی طرف زیادہ جو ہے وہ رجحان تھا، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے گھرانے میں اور آپ کے اہل بیت میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ جو شخص جو ہے وہ توحید پر جس کا یقین ہوتا ہے اور وہ یقیناً خداوند عالم کے بھیجے گئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور خداوند عالم کے نزدیک جیسے کہ ہم نے روایت میں بھی بیان کیا، بہترین جو یونٹ ہے، بہترین جو بنا جو رکھی گئی ہے معاشرے میں وہ خاندان ہے، اور اسی راہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ عبودیت کا راستہ جو ہے وہ طے کرتا ہے، اور اصل میں جو ہے وہ ایک طرح سے جب اس ایک یونٹ کو جو انسان تشکیل دیتا ہے، یعنی جب اپنا خاندان بناتا ہے تو ایک طرح سے معاشرے کا ایک اہم ترین رکن جو ہے، جو خاص طور پہ توحیدی اگر معاشرہ بنانا چاہتا ہے تو ایک طرح سے اپنے خلقت کا ہدف جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ ازدواج کے متعلق جو ہے وہ
کس طرح سے آپ جو ہے وہ نمونہ ہیں خواتین کے لیے، کہ بہت سی خواتین جو ہے وہ زمانہ یہ چاہتی تھیں کہ ثواب حاصل کریں، شادی نہ کر کے ثواب حاصل کریں، کہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر شادی نہ کرنے میں کوئی ثواب ہوتا تو جناب زہرا سزاوار تھیں، اس حوالے سے آپ کا زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ شادی نہ کرتی اور یہ ثواب حاصل کرتی، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خاندان کی پیروی کرتے ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، کہ جنہوں نے ایک مکمل ترین جو ہے وہ ازدواجی سسٹم کی بنیاد رکھی، اور ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے وہ ایک بہتر خاندان کی جو خاص طور پہ عبودیت کے راستے میں آپ نے یہ سسٹم کی بنیاد رکھی، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جیسے دوسرے تمام سسٹمز میں جو ہے مختلف قوانین موجود ہیں، اسی طرح اس نظام میں بھی مختلف قوانین موجود ہیں، جن کا جاری کرنا، ان قوانین کا اجرا کرنا یا اجرا نہ کرنا ایک طرح سے آپ کو کیا اس سسٹم میں یا تو رکھے گا یا اس سسٹم سے آپ کو خارج کر دے گا۔ جیسے کہ مختلف افراد کے درمیان جو ہے وہ کس طرح سے آپس میں ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، صحیح ہے، کیا حدود ہیں، صحیح ہے، اور سلسلہ مراتب کے کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے جو ہے آپ کو ان قوانین پہ چلنا ہے، جو ہے کس طرح سے اثر ہے ان قوانین کا ایک دوسرے کے اوپر، اور اسی طرح سے مختلف معیار جو صحیح اور درست چیز میں انتخاب کے حوالے سے ہیں، یا انسان اگر اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کرے تو سسٹم پہ کیا اثر پڑے گا، اور واقعی یہ سسٹم یا رک جائے گا یا ختم ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں دو طرفہ نظام ہے، یعنی دو افراد کے درمیان ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے یہ ایک طرح سے، اور ان میں سے اگر ایک بھی اس پہ عمل نہ کرے تو یا تو اس سسٹم پہ عمل کم ہو جائے گا یا یہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایک سسٹمیٹک نظام ہم یہ دیکھنا چاہیں، اگر دونوں طرف یعنی کہ دونوں طرف کے افراد اگر اس پہ عمل کریں تو یہ زندگی انسان کی ہدف مند ہوگی، اس کا ایک مقصد ہوگا یقیناً، اور اس لیے اگر کوئی مقصد ہم اس نظام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سسٹم پہ اور اس کے قوانین پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ، یعنی کس طرح سے رابطہ ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان، جو بہت زیادہ اس کا جسے کہتے ہیں بنیادی حصہ ہے، یعنی فیملی سسٹم میں خاص طور پہ، یا کہ کس طرح کے مثال پر رابطہ ہو سکتا ہے، یا کہ آپ کا رابطہ ایسا ہو کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہونا چاہیں، یا ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ سلطنت طلب ہو، یعنی ایک جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہو، اور دوسرا اس کا جو ہے مالک اور مملوک والا، آقا اور غلام والا رابطہ ہو، یا یہ کہ ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو کہ جرأت مندانہ ہو اور قاطعانہ ہو، یعنی دونوں افراد میں یہ چیز ہو کہ دونوں ہی فیصلہ کر سکیں زندگی کے حوالے سے۔ سب سے پہلا رابطہ جو ہے وہ ایسا رابطہ ہے جن میں ایک شخص جو ہے وہ مالک بنتا ہے، دوسرے کو اپنا مملوک بنانا چاہتا ہے، اپنے انڈر رکھنا چاہتا ہے۔ خاص طور پہ ایسے افراد یہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات اور ان کی چیز جو ان کا سلیقہ جو ہے وہ زندگی کا وہ اہم ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو خواہش ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے سسٹم کو لے کے چلیں، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے مشورے کو جو ہے وہ ظاہر یعنی کوئی چیز ظاہر نہیں کرتے اپنے اندر سے، نہ کسی کا مشورہ جو ہے وہ قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے زندگی میں، خاص طور پہ فیملی سسٹم میں، تو یہاں پہ کیا ہوگا، دو طرف کا جو رابطہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہم فیملی میں یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ
کہاں اس سسٹم میں کون حاکم ہوگا، یا مرد حاکم ہوگا یا خاتون حاکم ہوگی. صحیح ہے. تو ہمارے یہاں جو اسلامی جو فیملی سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، اور خاتون نہ ہی کہ اس کی جو ہے وہ مملوک ہے یا اس کی جو ہے وہ انڈر میں ایک طرح سے کوئی مثال کے طور پہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا درجہ یا اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک ملازم کی اس کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ بھی اس کا نصف بہتر ہے، اور دونوں ہی مل کر اس سسٹم کو جو ہے وہ چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کیا حدود ہونی چاہیے اس سسٹم کی، کہ یہ سسٹم جو ہے وہ تیسرے شخص اس میں شامل ہونا چاہیے، یعنی دو افراد کے درمیان جو رابطہ ہے ان کی زندگی کے جو راز ہیں ان سے تیسرے فرد کو باخبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان جب بھی کوئی تیسرا فرد آیا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ معاملہ خراب ہوتا ہے اور بہت منفی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے. لہٰذا یعنی جو بھی اتفاقات آپ کے گھر میں ہوں، جو بھی راز ہوں، وہ گھر کے اندر ہی رہنے چاہیے، اور جو گھر کے باہر جو جتنے افراد ہیں چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں. صحیح ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو فیملی کے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، ان میں ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ بچیاں جو ہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گھر میں چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے سسرال میں، ذرا سی بات کی خبر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیتی ہیں، میکے والوں کو دیتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میکے والوں کے ذہن میں ایک عجیب سا تصور بن جاتا ہے اس بچی کے سسرال کے حوالے سے، یا مثال کے طور پہ انہیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بچی وہاں پہ سیٹ نہیں ہے یا وہاں پہ خوش نہیں ہے. لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ درگزر کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ کے اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں آپ کی بھائی کی وائف ہوں اور اگر وہ بھی یہی کام کریں، اپنے گھر والوں سے آپ کے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں، تو یقیناً آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. صحیح ہے. جیسے اسی طرح جو ہے جس گھر میں آپ شادی ہو کے گئی ہیں ان لوگوں کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہوگی کہ ان کے گھر کی ہر بات جو ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں. اس کے علاوہ اس زندگی میں ہر شخص کا ایک کردار ہے، ہر شخص کا ایک کیریکٹر ہے کہ جو ان قوانین کے تابع ہونا چاہیے، کہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے اور ہر شخص کا ایک کردار ہے جو کہ اس خاندان میں طے شدہ ہے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں جو ہے وہ یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی شادی کے چند دنوں کے بعد جب آپ رسول خدا کی خدمت میں پہنچی تو وہاں پہ رسول خدا نے آپ کا جو بھی ذمہ داریاں تھیں وہ طے کر دیں. یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ گھر کے باہر کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا کہ گھر کے اندر کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، گھر کے اندر کے جو کام ہے وہ آپ کی ذمہ ہے، اور گھر کے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہے، اس کا گھر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیزیں یعنی جاب یا دوسری چیزیں جو بھی آ جاتی ہیں وہ سیکنڈ پرائیورٹی میں شامل ہیں. اس کے بعد یہ کہ میں شادی کے بعد اپنی زندگی کو یعنی اپنے والدین کی زندگی سے اپنے والدین سے میری کتنی وہ ہونی چاہیے، یعنی میرا کتنا ان سے رابطہ ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے، اور واقعاً جو ہے وہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے خاندان سے بالکل الگ تھلگ کر لوں، اپنے احساسات کو کنٹرول کروں، بالکل ہی الگ ہو جاؤں اور بالکل اپنی زندگی میں ہی محو ہو جاؤں، یا نہیں مجھے کس حد تک آخر رابطہ رکھنا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ. اور مقدمات ہیں یقیناً جب ہم ایک خاندان کی تشکیل دیتے ہیں کہ تو اس کے کچھ مقدمات ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خاصگاری کا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ رشتہ لے کے جایا جاتا ہے. معیار ہوتے ہیں، آپ نے کس معیار پہ اپنے
جو ہے وہ آئندہ فیملی جو پارٹنر ہے اس کو انتخاب کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اصول ہیں کہ آپ میں رابطہ جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے. سب جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے. تو سب سے پہلی چیز جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے خواستگاری کا مرحلہ, جو کہ شادی کی بحث میں آتا ہے کہ مختلف قسم کی جو طریقہ کار ہیں جو رشتہ لے کے جانے کے حوالے سے جو ہے مختلف ماڈلز ہمیں نظر آتے ہیں مختلف ممالک میں, مختلف ثقافتوں میں جو رائج ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے جو ہے وہ خاتون کی کا رشتہ لے کے جایا جاتا ہے یا خواستگاری ہوتی ہے, یا بہت سے معاشروں میں جو ہے وہ بالعکس ہے کہ خاتون کی طرف سے اس طرح ہوتا ہے. اور مختلف جو جسے کہتے ہیں فرق ہیں خاتون اور مرد کے حوالے سے, جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے پہلا ماڈل جو ہے وہ خواستگاری کا وہ ہے, یعنی مرد کی طرف سے یہ اقدام ہونا چاہیے. جیسا کہ علامہ طباطبائی بھی فرماتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے وہ خاتون کے لیے مثلاً اپنے اس کا اظہار کرے گا, یعنی خواستگاری کا اظہار کرے گا, تو یہ فطری طریقہ ہے ایک طرح سے. اور کیونکہ پروردگار عالم نے خاتون کو جو ہے نا ایک لطیف مخلوق بنایا ہے اور کشش قرار دیا اس کی طرف مرد کو, جیسے کہ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جناب حوا کو دیکھا تو انہیں اپنے لیے آرام اور سکون کا جو ہے وہ سبب سمجھا, اور یعنی ایک طرح سے انس ان کی طرف انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی طرف مائل ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے پروردگار عالم سے خواستگاری کی جناب حوا کی, لہذا پروردگار عالم نے حضرت حوا کو ان کی زوجیت میں دیا. اسی طرح جو پہلا خاندان جو ہے جو تشکیل پایا اس دنیا میں, جو سب سے پہلے کس کی طرف سے تھا, وہ مرد کی طرف سے خاتون کی خواستگاری کی گئی تھی. اس طرح جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی ماڈل جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور خواستگاری جو تھی کس کی طرف سے تھی, امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے تھی. جیسا کہ تاریخ میں روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جتنے بھی خواستگار آتے تھے جناب زہرا کے, ان سب کو رد کر دیا تھا. اصحاب میں, انصار میں سے اور سعد معاذ سے آپ نے جو ہے جو اوس قبیلہ کے جو سردار تھے ان سے جب گفتگو کی تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ آپ سے شادی کی شائستگی جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں تھی, یعنی کوئی اس لائق نہیں تھا کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی کر سکے. اور رسول خدا کی کا جو نظریہ تھا وہ بھی یہی تھا, آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے شادی ہو, اور لہٰذا جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس گئے مل کے, یہ تمام اصحاب اور انصار, اور آخر میں ان کو دیکھا کہ آپ انصار کے ایک باغ میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اپنے اونٹ کے ساتھ وہاں پہ پانی دے رہے ہیں کھجور کے درختوں کو. خیر آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے اسے آف کر دیں. اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رخ کیا ان سب نے, اور جو قریش کے اشراف تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے رسول خدا کی دختر سے کی جو خواستگاری کی تھی, اور پیغمبر نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کے بارے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے جو ماضی میں جتنے آپ نے فضائل ہیں آپ کے پاس ہیں, آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں اسلام کے لیے, اگر آپ خواستگاری کریں جناب زہرا سے تو انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ملے گا. اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مالی حوالے سے آپ کو پریشانی ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, یہ تمام اصحاب و انصار نے آپ سے کہا. باقی ماجرا کو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب میں رسول خدا کے پاس گیا اور آپ نے مجھے دیکھا تو آپ ہنسے اور کہا, اے ابوالحسن کیا آپ کسی کام سے میرے پاس آئے ہیں؟ تو میں نے جو ہے وہ اپنی قرابت, آپ کے ساتھ جو میری رشتہ داری تھی اور اسلام میں نے جو سبقت حاصل کی تھی, یعنی میں نے جو اسلام قبول کیا تھا, اور آپ کی جو میں نے نصرت کی تھی اور جو میں نے جہاد کیا تھا, وہ میں نے آپ کے بارے میں
کے سامنے بیان کیا تو رسول خدا نے کہا کہ بالکل آپ یا علی آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، آپ کا مقام اس سے بالا تر ہے جو آپ نے بیان کیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں جناب فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، اس سے پہلے کہ آپ سے پہلے بھی چند لوگ جو اس کام کے لیے میرے پاس آئے تھے، لیکن جب بھی میں نے جناب زہرا سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ نے جو ہے وہ رغبت کا اظہار نہیں کیا. آپ کچھ وقت صبر کریں تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور واپس آؤں. رسول خدا جناب زہرا کے پاس گئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کہ رشتہ داری میں، فضیلت میں اور اسلام میں آپ ان کو جانتی ہیں کہ میں پروردگار عالم سے میں نے یہ خواہش کی ہے کہ میں بہترین فرد سے دنیا کے آپ کا اور محبوب ترین فرد سے خدا کے جو کہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، انہوں نے آپ سے خواستگاری کی. آپ کا اس میں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سکوت اختیار کیا اور اپنا چہرہ نہیں پھیرا دوسری طرف. حالانکہ دوسرے خواستگاروں کے لیے جو رشتے آتے تھے آپ کے، ان کے لیے آپ چہرہ پھیر لیا کرتی تھی، لیکن یہاں پہ جناب زہرا نے اپنا چہرہ نہیں پھیرا اور کراہت بھی رسول خدا نے نہیں دیکھی آپ کے چہرے پہ. تو لہٰذا آپ نے اللہ اکبر کہہ کے یہ کہا کہ ان کا سکوت جو ہے وہ ان کی رضایت یا رضامندی کی نشانی ہے. لہٰذا خانے والے فاطمی میں سب سے پہلا خواستگاری جو تھی وہ ایک مرد کی طرف سے ہوئی، لیکن دوسرے اس کے حوالے سے بھی کوئی ماڈل کے حوالے سے بھی کوئی ممنوعیت نہیں ہے خدا کے ہاں. صحیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بیوی کے یا شوہر کے انتخاب کا ہے کہ کس طرح سے انتخاب ہونا چاہیے اور کس معیار پہ انتخاب ہونا چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کیونکہ وقت جو ہے وہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے اور یہ 40 منٹ کے بعد ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اگر سوالات و خاران تو آپ لوگ گروپ میں بھیج سکتے ہیں.